چلے میں ہی کرتی رہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ذرا دیکھیے گا، یہ ہم پیچھے احادیث پڑھ رہے تھے جانوروں کے بارے میں بھی، اور کچھ در حقیقت ہم پڑھ رہے تھے احادیث جو ہے ہمارا یہ جا رہی تھی کہ جانوروں کو آگ کا عذاب دینا۔ اس کے اندر یہ ایک حدیث جو ہے نا شرح میں آئی تھی، جو میں چاہتی تھی کہ اس کو پڑھنا، ہم پڑھتے اس کو۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاضحیہ والذبائح والاطعمة والاشربة والعقیقة والرفق بالحیوان۔ سب سے پہلے اسلام نے تمام جانور داروں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ عنوان ہے۔ اضحیہ کہتے ہیں قربانیوں کو، ذبائح کہتے ہیں ذبیحہ کو، آتمہ کھانا، والاشربہ اور پینا، والعقیقہ عقیقہ کا آپ کو پتہ ہی ہے، والرفق اور نرمی بالحیوان جانداروں کے ساتھ۔ چلیے جی آگے دیکھتے ہیں حدیث کیسے آئی ہے۔ 1252 عن حذیفة أن المشركين أخذوا وأباه فأخذوا عليهم ألا يقاتلوهم يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوا لهم ونستعين الله عليهم۔ اچھا جی، حذیفہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے اخذوه انہیں بھی پکڑ لیا اور ان کے والد صاحب کو بھی، فاخذوا علیہم اور انہوں نے ان سے پکا وعدہ لے لیا، اللہ یقاتلوہم کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن تم نے جو ہے نا مشرکوں سے لڑائی میں شامل نہیں ہونا یوم بدر، بدر کے دن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفُوَا لَهُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اپنا وعدہ پورا کرو اور ہم اللہ سے اس معاملے میں مدد مانگتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد کو جو ہے نا جہاد میں انہوں نے کہا جی تم نے شامل نہیں ہونا۔ اب یہ ہے کہ وہ جان چھڑانے کے لیے انہوں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم تو معاہدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت جنگ بدر میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت تھی افراد کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک کانسیپٹ پچھلے دونوں ذرا اور طرح سے میرے سامنے آیا ہے، سمجھ تو اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے ایک بات کی دیتی ہے، توکل کی مجھے سمجھ آئی۔ توکل کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کرتے ہیں ریزلٹس پر بھروسہ، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ ریزلٹس پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ جو کرتا ہے اسے کرو۔ بات کو سمجھیے، دونوں کا فرق سمجھیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ریزلٹس کو تم سمجھ رہے ہو کہ بہتر ہے، مثلا مجھے یہ ہے کہ مجھے اچھی زندگی چاہیے، ٹھیک ہے نا، مجھے کامیاب زندگی چاہیے، میں اس کے لیے کہہ رہی ہوں اللہ مجھے پیسہ دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے۔ اللہ نے مجھے صحت دے دی، پیسہ نہ دیا، پیسہ دے دیا تو صحت نہ دی، صحت دے دی تو عافیت نہ دی، پیسہ اور صحت دونوں دے دی تو عافیت نہ دی، کیا کہیں گے؟ اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہے وہ بہترین پلاننگ ہے۔ یہی وجہ توکل کے اندر صرف یہی بات ہی نہیں شامل ہے کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا ہوگا، بلکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا جب ہم اس بات کو توجہ سے دیکھتے ہیں نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں، اعلاء کلمت اللہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے اندر انسان یہ کہ میں ہینکی پینکی جادو کے ساتھ بھی کر لوں، خباثتوں کے ساتھ بھی کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن میں نے اللہ کا کلمہ بلند کر کے رہنا ہے۔ اگین ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں برکت ہوتی ہے اور کون سی چیز اثر کرتی ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں، میں کل ایک تجزیہ پڑھی تھی، بڑا زبردست کسی نے تجزیہ کیا ہوا تھا، یہ جو ونزویلا کے پریزیڈنٹ کو جو ہے امریکن فورسز نے جو ہے وہ اس کو ابڈکٹڈ ہی کیا، اغوائی کیا اور کیا کیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ونزویلا میں بہت زیادہ امریکہ سے ہمدردی کے جذبات تھے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی آپ کہہ لیجیے خمار میں آ کے جو ہے نا یہ کام کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بلکہ آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ یہ جو پچھلا جو نوبل پرائز ہے، یہ جو صدر تھے نا مدورو ان کا نام ہے، مدورو جو ہے ان کی جو اپوزیشن پارٹی کی لیڈر جو تھی نا جیل میں، مریا کچھ اس طرح اس کا نام تھا، اس کو دیا گیا تھا۔ عجیب بات یہ کہ وہ سارے مل کے، اور وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا جس کو یہ سمجھتے ہیں، جس کو امریکہ کہتا ہے کہ اب اس وقت وینزویلا کا صدر میں خود ہوں، ٹھیک ہے، ان سب کے اندر جو ایک عجیب سی لہر امریکہ سے نفرت کی پڑی ہے نا، وہ لہر جو ہے نا اس کو کوئی فیس نہیں کر سکتا، کام تو انسانوں سے لینا ہوتا ہے نا۔ تو بات اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیکڈ ٹیررزم ہوتا ہے نا، اور جو نیکڈ ایگریشن ہوتی ہے،
یہ جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ انسانوں کے دلوں کو ہٹا دیتی ہے، اور بندہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد سے کہیں دور جا پڑتا ہے. اگر میرے ذہن میں کیا بات آئی تھی اور میں نے یہ والی آپ کو بات سنا دی، لیکن بات اصل میں ساری یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ میں نے یتیم خانہ تعمیر کرنا ہے، میں نے یہ حدیث کا دورہ کرانا ہے، میں نے یہ کرانا ہے. اب اس کے لیے میں فیر مینس یوز کر لوں کہ کام تو اچھا ہی ہے نا، اچھے کام کے لیے دنیا ساری برے کاموں کے لیے کام کرتی ہے، تو میں کیا اچھے کام کے لیے نہیں کر سکتی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں دو خصوصیات تھیں جن کو ہم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کیٹیگرائز کرتی تھی دوسری خصوصیات کو. ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرو ایکٹیویٹی تھی. بہت عقاب کی نگاہ رکھنے والے انسان، اور کسی اپرچونٹی کو نہ جانے دینے والے انسان، اور زبردست آبزرویشن اور موقع کا فائدہ اٹھانا، لیکن اس کے ساتھ انٹیگریٹی، آنےسٹی. اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے اس چیز کو لانا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا زندگی کے اندر ڈسپلن، آپ یہ دیکھیے گا اس کی وہ برکت ہوتی ہے کہ کہاں پہ بات جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا فکر کرو، تم ایسا کرو، تم نے بالکل جہاد نہیں کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. آگے ذرا دیکھیے گا ظالم کو ظلم سے نہ روکنے کا مواد. ان ابی بکر الصدیق کا انہو قال ایہا الناس، ابی بکر صدیق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ایہا الناس، اے لوگو، انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم تو قرات کرتے ہو اس آیت کی، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے. علیکم انفسکم، ٹھیک ہے، تم اپنی جانوں کی ذمہ داری خود لو. لا یضر، وہ نقصان نہ پہنچائے گا تمہیں جو کہ خود گمراہ ہو گیا. ادھتدی تم، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو گے. گمراہ آدمی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا ہدایت پر ہونا ضروری ہے، اور گمراہ آدمی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں اللہ نے بھی وہی بات کہہ دی کہ رزلٹ میرے ہاتھ میں چھوڑو، تم ان باتوں کی طرف توجہ کرو جو تمہارے کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده، کہ لوگ جو ہیں جب وہ ظالم کو دیکھ کر اس کے بازو کو پکڑ نہیں لیں گے، او شک ان يعمهم اللہ بے عقاب من، تو بالکل قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دے. یہ بالکل صحیح جو ہے کانسیپٹ ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کو وہ قرب قیامت کی وہ احادیث یاد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور جب جو ناگہانی موتیں عام ہو جائیں گی اور جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے نا بربادی پھیل جائے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جو ہے جب نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جو ہے نا وہ قبول کرنا بند کر دے گا، دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا. پھر اللہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا اس کا کیا نام ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا، تو اوشا کا تو قریب ہے، یعنی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے. ٹھیک ہے. چلیے جی آگے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، اور میں کہتی ہوں یہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے. اب بات ہی چھوڑ دیں، خاندانوں کے اندر ہم کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ امی جو بات کر رہی ہیں ان کی مرضی کے خلاف بات کی تو امی کا موڈ خراب ہو جائے گا. ایسی بات ہی ہے نا، تو ہم اللہ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور امی یا ابا کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اب اس کو آگے سے پڑھا لے کے آگے لے کے چلیے. آگے ذرا دیکھیے گا اسلام میں انٹیگریٹی کی کیا حیثیت ہے. ان ثعلبہ ابن الحکم، ثعلبہ ابن حکم سے روایت ہے، قال اصبنا غنما، ہمیں جو ہے نا کچھ مل گئی بکریاں، للعدو دشمن کی، دشمن کے علاقے سے گزرے ہوں گے نا، اس کی بکریاں پکڑ لی. فن تہا تہبنا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کیا کہ ان کو اپنی ہانڈیوں میں چڑھا لیا، ذبح کی اور اٹھا کے کھانا پکانا شروع کر دیا. فنصبنا قدورنا، ٹھہر جائیے، فن تہبنا، ہم نے وہ لوٹ لی، ٹھیک ہے، فنصبنا قدورنا، اور ان کو اپنی ہانڈیوں میں بھر لیا. فمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، ہانڈیوں کے پاس سے. فامر بها، تو آپ نے حکم دیا، فاکفئت، تو ان کو الٹا دیا گیا، انڈیل دیا گیا.
ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان النہبۃ لا تحل، لوٹنا حلال نہیں. بس دیکھ لیجئے، پھر کافروں کی بھی لوٹ میں مار جائز نہیں ہے. دیکھیں، جو جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے وہ بالکل اور چیز ہے. ان کو پتا ہے کہ ایسا ہوگا، وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. وہ بالکل اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرح سے کر کے جہاں پہ ہاتھ پڑا، وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرے پھیری سے نہیں جاتا. کوئی ہیرا پھیری کی اور اٹھا کے اس کو نقصان اس لیے پہنچا دیا کہ وہ تو دشمن ہے. اچھا، میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ٹیکسز وغیرہ کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی ہے بھی بہت زیادہ ظلم. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب نا ٹیکسز، ہم کسی وقت گورنمنٹ کا کوئی قانون ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کے قانون کا کیا مسئلہ ہے، اس کو تو توڑ لیا بھی جائے، کوئی حرج نہیں. گورنمنٹ کون سی جو ہے نا دیانتدار گورنمنٹ ہے. تو آپ دیکھ لیجیے کافروں کے مقابلے میں اب یہ مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے. بات ہے آپ کو سیدھے رستے پہ چلنا ہے، دوسرا جو مرضی کرے. اور ماشاءاللہ میرے پاس ایک بڑا ہی پیارا ایک لڑکا تھا، اس کا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں. ہم دبئی میں تھے، اور دبئی میں جو ہے نا، یہ پاکستان میں بھی اب تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو جو ہے نا انشورنسز کروانی پڑتی ہے. تو انشورنس وہاں پہ تو ہر سال جب ویزا ہوتا تھا انشورنس کرانی پڑتی تھی. تو کیا ہوا کہ انشورنس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا تھا. اس کے اندر آپ کو تقریباً جو ہے نا خاصے پیسے جو ہے وہ اس میں ہیلتھ انشورنس بھی شامل ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو جناب والا خاصے پیسے مل جایا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ ان کے ہاں نا بچہ پیدا ہونے والا تھا. وعلیکم السلام. صرف 1 منٹ مجھے دیجیے گا. آ جائیے، آ جائیے، آپ آ جائیے، آ جائیے. میں ان کو کہہ رہی ہوں جہاں پہ کلاس ہو رہی. ہاں میں موٹا
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ऐसा है, हमारे पास मेहमान आ गए थे और बड़े अहम हमारे मेहमान हैं गज़ा फंड के सिलसिले में 15 तारीख के बाद। तो वो मैंने फिर आपसे थोड़ी सी ब्रेक ली, एक दो हदीसें और पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं। चलिए जी, अब आप जरा देख लीजिए कि लूट मार, डाका जनी, चोरी, कान खींच के ले लेना, ये जो है ना अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं है। वमन तहबा नोहबतन, जिसने लूटा, मशहूरतन फलैसा मिन्ना, मशहूरा से मुराद है बेडर होके, बेपरवाह होके कि जाओ जो करना है कर लो। अल्लाह के रसूल ने कह दिया ये हमारा तरीका नहीं। एक और हदीस पढ़ लेते हैं। 1255 आन इब्न अब्बास अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इब्न अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हुए कहते हैं, अना आखुदु बिहुजजिकुम अनिन नारी, मैं तो ऐसे हूं कि जैसे मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हारी कमरों को पकड़ पकड़ के घसीट रहा हूँ आग से। अकूलु इय्याकुम, और मैं कह रहा हूँ बच जाओ तुमसे जहन्नुम में, ये इय्याकुम वलहुदू वलहुदू वलहुदूद, हाँ जी जी। और तुम जरा अल्लाह की हदों से बच जाओ, जो अल्लाह ने जो है ना इसके पीछे भड़कती आग है। फइदा मित्तु फअना फरतुकुम व मौइदुकुम अलल हौज, अगर मैं मर गया, ठीक है ना, तो फिर मैं तुम्हारा पेशरो होऊंगा, व मौइदुकुम, और तुम्हारा एक मुकर्रर जगह होगी, अलल हौजी, तो मेरी तुम्हारी मुलाकात जो है ना हौज़े कौसर पर होनी है। फमन वरद अफलहा, जो तो उस हौज़े कौसर तक आ गया, उसने उसको कामयाबी मिल गई। और याती कौमुन, आज जो है ना काम नहीं हो सकेगा, 1 मिनट दीजिएगा जरा, जरूरी फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब तो कभी उसको के बंद करके हमें वापस कर दो, पता है मुखिरा भी नाराज हो रहा था, वो कहता था कि एक चीज निकालते तो 10 चीजें खराब करते हैं। हाँ, तो मुखिरा कहता है मैं बंदा कोई और देता हूँ, आप गाड़ी बंद करा के ले आइए इंशाल्लाह। ठीक है, ले आइए बस, क्योंकि खराब भी इसी ने की है। अच्छा जी, लेडीज आई एम सॉरी, आज बस बड़ा मसला हो रहा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अच्छा जी, यहाँ से हदीस पूरी कर ले। फअना फरतुकुम, मैं तुम्हारे आगे आगे होऊंगा, वो मौइदुकुम, और मेरा तुम्हारा मिलना होगा, अलल हौदी, हौद कौसर पर। फलमम वरदा, जो तो वहां पर पहुंच गया, अफलाह, कामयाब हो गया। वयाती कौमुन, और आएगी एक कौम, फयुखदु बिहिम जाता अशिमाली, और फिर होगी क्या, वो एक आई कौम आएगी और लोग उनको पकड़ के तो बाएं तरफ से पीछे कर दिया जाएगा। फ़अक़ूलु, तो मैं कहूंगा, या रब्बी उम्मती, है मेरे रब ये तो मेरी उम्मत है। फ़युक़ालु, तो कहा जाएगा, ला तदरी, तुम्हें नहीं पता, मा अहदथु बादका, जो उन्होंने किया आपके बाद, मुर्तद्दैनी अला आकाबिकुम, मुर्तद्दीना अला आकाबिकुम, ये आपके बाद अपनी एड़ियों पे पलट गए थे, ये मुर्तद हो गए थे, इन्होंने दीन को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो दीन का छोड़ना जो है ना, जरा देखिएगा इसकी शरह के अंदर। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अपने खुतबे में फरमाया करते थे, फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह, कि बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह की किताब है, और बेहतरीन हदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है, और बदतरीन उमूर जो है वो दीन के अंदर नई बातें हैं, और हर नई बात बिदात है। ठीक है, तो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम की तकमील हो गई थी। आपके बाद कोई ऐसा काम इबादत या दीन समझकर, अजर सवाब समझकर करना जो कुरान हदीस से साबित ना हो, बिदअत कहलाता है। मसलन तकलीद करना, कब्र पर अजान कहना, मर्द जन की नमाज में दलील के बगैर फर्क करना। और कल का जो एक मसला है वो क्या है कि रजब के रोजे रखना, मेराज का रोजा। तो जनाब वाला वो आज ही गज़ा फंड के अंदर किसी ने भेजा हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने मैडम क्यों डिलीट किया? मैंने फिर जो है ना मुहद्दिस का एक जो मजमून आया हुआ था, इसके ऊपर मैंने वो उनके साथ शेयर कर दिया। बात यह है कि रजब के बारे में तो बल्कि ये पक्की बात है ही नहीं है कि इसमें जो है मेराज हुआ भी था या नहीं था। तो बात असल में ये है कि जब एक चीज की डेट ही मुतय्यन नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को उसकी सेलिब्रेशन से कोई गारज नहीं है। अहम है दिन, बेइंतहा अहम 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 है मेराज। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन इसमें ये कहाँ से आ गया कि इसमें रोजा भी रखना है और इसमें रात की इबादत भी करनी है और वगैरह वगैरह, वो हमने अपने पास से डाल दिया। तो जो भी बिदअत है वो कितनी चाहे खूबसूरत हसीन क्यों ना हो, उसके बावजूद हर नई बात, बल्कि आपको तकलीफ दे बात बताऊं कि बिदअत होती ही नेकी के नीयत के साथ है।
چلیے جی آج اجازت دیجیے، انٹرپشن کے لیے معذرت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نیکسٹ حدیث یہ والی ہوگی، میں لے کے تو انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کر. چلیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.